جڑی گل ہے کلام دی کسے بندے نو یاد نہیں جی شراب میں مت والے نہ بنو بد چلنی ظاہر ہوتی ہے بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ کل کی زوردار تالیاں دیں اچھا یہ پچھلے سنڈے تھا روح سے معمور اس سے پچھلے سنڈے کیا تھا اگر روح کے سبب سے زندہ ہے تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے کیونکہ بات روح القدس کی ہو رہی ہے میں ایک ایک پوائنٹ کو لے کر چلوں گا آج اس سے اگلا والا پوائنٹ ہے آئیں میرے ساتھ دیکھیں خدا کے کلام کو کھولیں مقدس پولس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے اس آیت کو میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو آمین آج ہم اس بات کو سیکھیں گے پہلے ہم نے سیکھا کہ روح القدس نازل ہوا اور روح القدس کے وسیلہ سے کیا کیا ہوا اگر روح القدس نازل ہوا ہے ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق ہمیں چلنا بھی چاہیے اور جب روح کے موافق چل رہے ہیں تو پھر ہمیں روح سے بھرنا بھی چاہیے روح سے کیسے بھریں گے میں نے لاسٹ سنڈے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ آپ کیسے پاک روح سے معمور ہو سکتے ہیں کیسے بھر سکتے ہیں معموری کیسے آئے گی اندر آج اس سے ایک سٹیپ اوپر جائیں اور وہ ہے روح کا فائدہ کس کا روح القدس کس کے لیے دیا گیا فائدے کے لیے دیا گیا کس کے لیے ہاں فائدہ پہنچانے کے لیے ہر ایک ایماندار کو خدا کا پاک روح جو دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ایماندار کی زندگی میں کوئی فائدہ بھی ہو اور فائدہ کیسے ہوتا ہے جب روح القدس آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے جب آپ نجات پاتے ہیں خدا آپ کو اپنے پاک روح سے کیا کرتا ہے بھر دیتا ہے اور جب آپ کو پاک روح سے بھر دیتا ہے تو آپ بدن یعنی کلیسیا ایمانداروں کا حصہ بن جاتے ہیں اور جب آپ ایمانداروں کا حصہ بنتے ہیں مسیح کے بدن یعنی کلیسیا کا حصہ بنتے ہیں تو روح القدس آپ کو دیا اس لیے گیا ہے تاکہ آپ کو طرح طرح کی نعمتیں دی جائیں اور اس سے کلیسیا کا فائدہ ہو ہاللیلویہ 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 اس سے کلیسیا کا فائدہ ہو اور کلیسیا کے ایماندار روحانی طور پر بیدار ہوں روحانی طور پر چلیں اور مسیح کا بدن ترقی کرے اس لیے بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے فائدہ پہنچانے کے لیے اور روح القدس کلیسیا کی ترقی کے لیے دیا گیا ہے اور روح القدس کا کام ہے کہ یہ ایمانداروں کو تیار کرتا ہے یہ فائدہ ہے ایماندار تیار ہوتا ہے ایماندار ایمان میں ترقی کرتا ہے ایماندار روحانی طور پر ترقی کرتا ہے ایماندار دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ اور سبب بن جاتا ہے روح اس لیے فائدہ مند ہے کیونکہ یہ تیرے لیے اور دوسروں کے لیے فائدہ ہے ہاللیلویہ ورنہ لوگ کہتے جی کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا خدا نے کلیسیا میں روح القدس فائدہ پہنچانے کے لیے دیا ہے اور یہ روحانی گفٹ ہے یہ اسپرچول گفٹ ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے تاکہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں ایماندار کا روحانی لیول بڑھے ایماندار دوسروں کے لیے برکت کا اور ترقی کا سبب بن جائے اس لیے بائبل کہتی ہے کہ خدا نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے یہ گفٹ دیا ہے تاکہ کلیسیا کی بھلائی ہو ہاللیلویہ کلیسیا ایمان میں مضبوط ہو کلیسیا ایمان میں ترقی کرے ایماندار مضبوط ہو جائیں ان کو پتہ چلے کہ ہم کون ہیں
اس لیے میرے عزیزو خدا ان کا کلام فرماتا ہے کہ روح القدس ہمیں فائدے کے لیے دیا گیا ہے. اچھا روح القدس شو مارنا سے نہیں دیتا گیا ادھر سے ہاں لکھا ہے کوئی فخر نہ کرے کی نہ کرے جی جدوں نہ میرے پاک روح ملیا بڑی ڈرتی دعا کرنا ایہو جی دعا کوئی نہیں کرتا نہیں. یہ کیا ہے؟ فخر ہے. آپ کسی کے سامنے غیر زبانیں بولتے ہیں اور پھر فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے ملی تھی مینوں ملی ہے. یہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں یہ فخر ہے خدا کو ہرگز پسند نہیں ہے. آپ کو جو خدا نے دیا ہے وہ دوسروں کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے نہیں دیا. آپ کو جو دیا ہے اس کو روحانی طور پر اٹھانے کے لیے دیا ہے. ہاللیلویہ. اس کو روحانی طور پر تعمیر کرنے کے لیے دیا گیا ہے نہ کہ فخر کرنے کے لیے دیا گیا ہے. جب آپ کو کوئی گفٹ دیا گیا ہے تحفہ دیا گیا ہے خدا کی طرف سے تو یہ آپ کے لیے اور دوسروں کی بھلائی رہنمائی اور ترقی کے لیے دیا گیا ہے. بائبل کہتی ہے کوئی فخر نہ کرے. اس لیے میرے عزیزو آج صبح خداوند کا کلام میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ روح القدس جو دیا گیا ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے دیا گیا ہے. آمین. کیونکہ بائبل کہتی ہے ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. اب فائدہ کیا ہے؟ کوئی 4-5 باتیں کریں گے لیکن چھوٹی چھوٹی وہ 5 باتیں ہم کریں گے. اس لحاظ سے فائدہ کیا ہے؟ کیڑا فائدہ ہویا ہے تے جنوں نہیں ہویا وہ بھی غور کر لے تے جنوں ہویا وہ بھی کر لے. 5 گلاں کنیاں 5. یہ اسپرچول پوائنٹ ہے روحانی اصول 5. پہلا ہے روحانی رہنمائی اور حکمت کے لیے. انگلش میں ہے اسپرچول گائیڈنس اور حوالہ ہے یوحنا کی انجیل 16واں باب 13ویں آیت. پڑھو جلدی سے. یوحنا 16:13. اسپرچول گائیڈنس کے لیے ایک فائدہ ہے لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا. اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا. آمین. ہاللیلویہ. اچھا اسپرچول گائیڈنس یعنی روحانی رہنمائی روحانی حکمت اس کے اندر ہے. اب حکمت کیا ہے؟ بائبل کہتی ہے ہر ایماندار کے لیے روح فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. اب ایماندار کو سچائی کی راہ دکھائی جائے گی بتائی جائے گی. ایماندار کو خدا کا پاک روح گائیڈ کرے گا. اس کو گائیڈنس دی جائے گی رہنمائی کی جائے گی کہ یہ صحیح راہ ہے یہ صحیح رستہ ہے اس پر چل اس پر نہ چل. اس کو کہتے ہیں اسپرچول گائیڈنس. روح ہمیں فائدے کے لیے دیا گیا ہے تاکہ روح ہمیں اسپرچول طور پر روحانی طور پر ہمیں بتائے. کئی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آنی میں کرنا کی ہے. میں آپ کو بتاؤں خدا کا پاک روح آپ کو سمجھائے گا کرنا کیا ہے. ہاللیلویہ. لکھا ہے وہ تمہیں سچائی کی راہ کی کرے گا بہائے گا یا نہیں ہے. تو بندے کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلتا میں کدھر جانا ہے. ارے وہ تجھے خود بتائے گا تجھے جانا کہاں ہے. آمین. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. نہیں نعرہ ٹھیک نہیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. تو بائبل مقدس میں کہتی ہے کہ وہ تمہیں سچائی کی راہ دکھائے گا وہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. ہاللیلویہ. یہ کون کرے گا؟ کوئی پادری کرے گا کوئی پوپ کرے گا کوئی بشپ کرے گا. ارے یہ خدا کا پاک روح کرے گا تیری زندگی میں. ہاللیلویہ. یہ تیرے لیے فائدہ مند ہے. تیرے بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہو جائے گا. مجھے جمعرات کی وہ بات یاد آ گئی. یہاں وہ بہن کھڑی تھی جو کرسچن نہیں تھی
آپ سب گواہ ہیں کتنے لوگ تھے یہاں بیٹھے ہوئے. جب میں نے اس کے اوپر آگ مانگی تو اس نے کیا بولا؟ بولا اپنی آگ واپس لے لے. آگ میں کیا واپس نہیں مانی تیرے تے اور پہنی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا نے ہمیں آگ سے بھرا ہوا ہے. رول کس تیرے اندر آگ ہے, اور جب آگ لگتی ہے تو روشنی ہوتی ہے, اور یہ روشنی دوسروں تک جاتی ہے, اور یہ دوسروں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. ہاللیلویا. پاک روح تجھے اسپرچل طور پر یعنی روحانی طور پر گائیڈ کرے گا. یہ تیری زندگی کے لیے فائدہ ہے. سچائی کی راہ تو دکھائے گا تجھے یسوع مسیح کی خبریں بھی دے گا کہ اب کرنا کیا ہے. یہ دیکھا تمہیں آئندہ کون سی یعنی فیوچر کی خبریں بتائے گا. آمین. اچھا, بتانے سے مجھے یاد آیا, اکثر ایگزامز چل رہے تھے تو بچے جو ہے نا وہ چیٹ جی پی ٹی بڑا استعمال کر رہے تھے آنسر لینے کے لیے. جواب آئے کس سے؟ کتنے بچوں نے استعمال کیا چیٹ جی پی ٹی؟ ہاں, تھوڑی بیٹھی ادھر بھی بیٹھی, ادھر بھی بیٹھا چیٹ جی پی ٹی ہے, وہ بھی بیٹھا, وہ بھی چیٹ جی پی ٹی. اچھا, کتنے لوگ چیٹ جی پی ٹی اور کتنے لوگ گوگل سے آنسر مانگتے ہیں کہ گوگل جواب دے؟ ہاں, اے گوگل والے بھی بیٹھے. میں آپ کو بتاؤں, نہ چیٹ جی پی ٹی نہ گوگل کراؤں, پاک روح سے مانگے وہ جواب دے گا یسوع کے نام میں. ہاللیلویا. پاک روح جواب دے گا, اور جب وہ خبر دے گا, وہ بتائے گا, وہ گائیڈ کرے گا, وہ رہنمائی کرے گا, تے آنسر کبھی غلط نہیں ہوئے گا. آمین. ہاللیلویا. اس لیے بائبل کہتی ہے وہ تمہیں سچائی کی راہ دکھائے گا, آئندہ کی خبریں دے گا, اور میرا جلال ظاہر کرے گا. آمین. جنہ دے بدنا تو جلال نہیں نہ ظاہر ہو رہا. تو یہ بھی کہنے کہ بھائی جی خالی سادہ سگریٹ پینے ہیں, اے بدن دا جلال نہیں دے. ایک گل یاد رکھو, سگریٹ چ نیکوٹین پایا جاتا ہے. یہ نشے دی وہ نشے کا عادی ہے جڑا سادہ بھی پیندا ہے, پر یہ گل نہیں کر رہے, پر ادے آئی نشہ ہے, سادے دی گل کر رہے ہیں. اس لیے اس کے اندر نیکوٹین پائی جاتی ہے. تو بدن سے جلال کیسے ظاہر کریں گے؟ بدن پاک ہوگا تو ظاہر ہوگا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. اچھا, خدا کا پاک روح انسانوں کو سچائی کی طرف قائل کرتا ہے. کدھر قائل کرتا ہے؟ سچائی کی طرف. وہ دستا ہے کہ بیٹا سچ کی ہے تو جھوٹ کی ہے. وہ آپ کو قائل کرے گا, موٹیویٹ کرے گا, آپ کو سچائی کی راہ کی طرف لے کر آئے گا کہ جس ٹریک پر آپ ہیں یہ ٹریک آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ دوسرے ٹریک پر آئیں, پاک روح کے ٹریک پہ آئیں, روحانی ٹریک پر آئیں. اس لیے کلام کہتا ہے پاک روح ہمیں کیا کرتا ہے؟ قائل کرتا ہے. سچ اور جھوٹ میں پہچان بخشتا ہے, کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. خدا کا پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے. ایک فائدہ دینا سے انہیں دیتا ہے جو ہم نے آیت پڑھی نا کہ ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. تو پھر فائدہ کیا ہے؟ وہ آپ کو اسپرچل طور پر گائیڈ کرتا ہے. آمین. ہاللیلویا. میں چاہتا ہوں ہمارا چرچ پاک روح سے بھرا رہے, کبھی کوئی بیٹی کبھی کوئی بیٹا خالی نہ ہوئے, ہر ٹائم بھریا رہے. آمین. تاکہ پھل لگیا رہے. ہاللیلویا. میں پوری کوشش کرنا تو آج میں پورا پانی دواں تاکہ پودے سبز رہن تے پھل آندا رہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اچھا, خدا کا پاک روح یہ ہر گناہگار کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ گناہگار دے کول نہیں آتا, آتا ہے. یہ اپنی زندگی سے کام کرنا چاہتا ہے. آمین. ہاللیلویا. اس کی زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ کام کرنا چاہتا ہے. لیکن اس بات کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ خدا کا پاک روح گناہگاروں کے پاس آتا ہے اور انہیں گائیڈ کرنا چاہتا ہے. ورنہ کوئی بھی گناہگار اگر انہیں پاک روح نے گائیڈ نہ کیتا ہوتا آج تک کبھی توبہ نہ کرتا.
وہ کہتے ہیں جی میں پہلے گناہ میں تھا لیکن آج میں نے یسوع کو قبول کر لیا کلام سننے کے بعد. تو کلام لکھوایا کس نے؟ بولو تو صحیح, کنے لکھوایا؟ جی خدا کے روح نے لکھوایا. اچھا جب لکھوانے والا پاک روح ہے, بتانے والا پاک روح ہے, تو پھر سنانے والا بھی پاک روح سے معمول ہونا چاہیے. ہاللویا. اچھا کلام تب اثر کرتا ہے, بتانے والا, لکھوانے والا, اور پھر آگے جو پریچ کرتا ہے وہ اگر روح سے بھرا ہوا ہے کلام ایسے اثر کرتا ہے. آمین. کیونکہ کبھی کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا. اچھا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا روح ہر شخص کے پاس آتا ہے. اچھا گناہگار کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ مکاشفہ 3 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے, میں جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ بھی کرتا ہوں, بس سرگرم ہو اور توبہ کر. کیا کر؟ توبہ کر. اور اگے 20 آیت میں لکھا ہے, دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں, اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. ایکڑے بندے ایسے کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایک آیت ایماندار راستے لیجئے گا, یاد رکھیں یہ آیت ایک گناہگار بندے ایسے. آپ کو آیت کا مطلب بھی پتا ہونا چاہیے, تب جا کر کلام کا سمجھ پتا چلتا ہے یا سمجھ آتی ہے. یہ آیت غیر ایماندار کے لیے ہے. ایماندار کے اندر تو وہ آلریڈی ہے کیونکہ ایماندار قبول کر گیا یسوع کو. ہاللویا ہاللویا. ایک گناہگار دے دل تے دستک دیندا ہے تے بیلا ماردا ہے, لیکن گناہگار دی آنکھیں نہیں کھولدی. وہ کہتا ہے میں تیرے دروازے پر کھڑا دستک دیتا ہوں, اگر تو میری آواز سن کر گیٹ کھولے گا تو میں اندر آؤں گا. میں کیا کروں گا؟ اندر آؤں گا. اور جب آپ دروازہ کھول دیتے ہیں یسوع اندر آ جاتا ہے, اس کے بعد برکت جاری ہوتی ہے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. تو ہر گناہگار کے پاس خدا کا پاک روح آتا ہے تاکہ اسے کیا کرے؟ جو حوالہ ہم نے پڑھا 16-13 کے اندر, اسے سچائی سے واقف کروائے کہ بیٹا تو جو زندگی بسر کر رہا ہے یہ سچائی نہیں ہے, ابلیس کا دھوکہ ہے. اسے قائل کرے, یعنی موٹیویٹ کرے اس کو کہ بیٹا اس زندگی سے باہر آ جا, میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں کہ تو غلط ٹریک پر ہے, سچائی سے واقف ہو, تب جا کر تو میرا جلال ظاہر کرے گا. آمین ہاللویا. یہ پہلی بات کیا؟ پاک روح ہماری اسپرچول گائیڈنس, فائدہ پہنچانے کے لیے ہر ایک ایماندار کو دیا گیا. اس لیے روح کا ظہور ایمانداروں کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے دیا گیا. دوسری بات کمفرٹ اور سپورٹ کے لیے. انہوں اردو چ کر لینے آرام واسطے تے مدد واسطے. یہ واسطے آرام واسطے تے مدد واسطے. حوالہ بھی پڑھ لو, یوحنا کی انجیل 14 باب 16 ہے. یوحنا 14:16 جلدی سے پڑھیں اس کو. اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے. یس, میں باپ سے کیا کروں گا؟ کیوں کروں گا؟ تاکہ وہ تمہیں کیا دے؟ مددگار دے. کیا دے؟ مددگار دے جو اب تک تمہارے. کتنے لوگ کہتے ہیں جی ساڈے ماں باپ سانو چھڈ گئے, اسی گلے ہیں دنیا چ. اچھا کتنے لوگ کہتے ہیں جی میں اکیلا ہوں. آپ اکیلے, روح القدس اب تک آپ کے ساتھ ہے. ہاللویا. میں
मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, क्रिश्चियनों के लिए लिखा है मसीह ने आप भी क्या मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, तो कहते साडा प्यो मर गया हम क्या हैं? अरे तेरा जमीनी प्यो मर सकता है लेकिन आसमानी कभी नहीं मरेगा, तो कभी यतीम नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। इसलिए मसीह ने कहा मैं बाप से दरखास्त करूंगा वो तुम्हें दूसरा कंफर्टर या दूसरा मददगार या तसल्ली देने वाला या सपोर्ट करने वाला या मदद करने वाला दे देगा, ईमानदार के फायदे के लिए एक मुशीर, एक मददगार दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? अगर ईमानदार मुश्किल में है, कोई परेशानी है, मुसीबत आ गई है, खुदा का रूह तेरे अंदर से तुझे तसल्ली और इत्मीनान और सुकून बख्शेगा और कहेगा बेटा तसल्ली रख, हौसला अफजाई करेगा। कौन? खुदा का पाक रूह। ये मेरे और आपके फायदे के लिए दिया गया। ऐसा नहीं है कि ईमानदार पर मुसीबत नहीं आएगी, ईमानदार पर बीमारी नहीं आएगी, ईमानदार किसी मुश्किल में नहीं गिरेगा। गिर सकता है, बीमार हो सकता है, रूहानी अटैक हो सकता है, कोई और मसला बन सकता है उसके लिए। लेकिन बाइबल कहती है रूहुल कुद्स ऐसी शख्सियत है जो यीशु की तरह शागिर्दों के साथ हर वक्त मदद के लिए तैयार रहता था। जैसे यीशु शागिर्दों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहता था, इसी तरह खुदा का पाक रूह भी ईमानदारों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है और वो ईमानदार के लिए हर वक्त तैयार रहता है। अच्छा एक हवाला पढ़ो, मत्ती की इंजील 14वां बाब और 30 से 31 आयत। अच्छा तैयार कहते रहता है, तैयार ईमानदार अगर डिग पवे ते इनू बचाने वास्ते तैयार कहते रहता है। ਇਹਦੇ ਚ लिखे है मत्ती 14वां बाब 30-31 आयत। मगर जब हवा देखी तो डर गया। और जब अच्छा डरिया कौन? डरिया कौन? ईमानदार। कौन डरिया? कौन ईमानदार? पतरस कौन जी? मसीह ने दावा किया तू पत्थर है मैं तुझ पर अपनी। हाँ तो डरिया कौन? ईमानदार कभी कभी डर जाता है जी। और जब डूबने लगा, क्या होने लगा? डूबने लगा। अच्छा डूब भी सकता है। कौन? हाँ गल से गौर करिए, कौन? हाँ डर भी सकता है ते डूब भी सकता है। तो चिल्ला कर कहा, हाँ चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा, ऐ खुदावंद मुझे। हालेलुया। अगली गल सुनिए। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर, हाँ फौरन ए लफ्ज़ नु हाइड करो, ए इन जरा करो, हाईलाइट कर लो इन। फौरन केंज रिसेंटली, फौरन उसी वक्त अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, उसे पकड़ लिया और उससे कहा ऐ कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? अब गौर करो होता क्या है, जैसे यीशु मसीह अपने ईमानदारों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ हर वक्त मदद के लिए तैयार रहता था, इसी तरह खुदा का पाक रूह भी उसने हमें दिया है कि ईमानदार गिर जाए, ईमानदार डूबने लगे, पाक रूह उसी वक्त पकड़ के बाहर निकाल लेता है। हालेलुया। ये पाक रूह का काम है। इसलिए उसने कहा मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा, क्योंकि उसको पता है ईमानदार डर भी सकता है, खौफ में भी आ सकता है, गिर भी सकता है, डूब भी सकता है, लेकिन खुदा का पाक रूह उसी टाइम उसको बाहर निकालेगा। आमीन। ये एक शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, होली स्पिरिट जो आपके साथ रहता है हर वक्त आपकी मदद के लिए। हालेलुया। इसलिए ईमानदार के अंदर पाक रूह क्या दिया गया है? फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है। आमीन आमीन। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई ईमानदार गिर गया है, गिरने लगा है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, निकला नहीं जा रहा, तो खुदा का पाक रूह तुझे उठाएगा भी, पकड़ेगा भी, निकालेगा भी, जैसे उसने पतरस को निकाला। हिस्टोरिकली या बिब्लिकली
कभी भी कोई शख्स पानी पर नहीं चला। और मैं ये बात सोच रहा था कि कौम बनी इसराइल कुलसम के सामने खड़े थे, खुदा ने उनके लिए क्या कर दिया जी? कौम बनी इसराइल यरदन के सामने खड़ी, खुदा ने क्या कर दिया हैं? एलिया यरदन के सामने खड़ा, खुदा ने क्या कर दिया? अलीशा यरदन के सामने खड़ा, खुदा ने क्या कर दिया हैं? क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि इंसान पानी पर नहीं चल सकता। इस बात को याद रखना, इंसान पानी पर नहीं चल सकता, इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन यीशु मसीह जो खुदा है, जो इंसान है, उस रात, जिस रात शिगिर्द तूफान में थे, उसने पानी को दो हिस्से नहीं किया, बल्कि वो पानी पर चलता हुआ आया। हालेलुया, हालेलुया। उसने पानी को दो हिस्से नहीं किया कि जी मैं शागिर्दों के पास पानी खुश्क हो जाएगा, हट जाएगा, मैं चल कर जाऊंगा, नहीं। उसने पानी को दो हिस्से नहीं किया, बल्कि वो पानी पर चलता हुआ आया। और आगे जो उसने किया वो हैरान कुन था। उसने पतरस से भी कहा तू भी चल कर आ। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जब वो हमसे कलाम करे तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो सकते हैं। मैं ये हैरान था कि उसने अलीशा को पानी पर नहीं चलाया, एलिया को नहीं चलाया, मूसा को नहीं चलाया, कौम बनी इसराइल को नहीं चलाया, लेकिन जब खुदा का बेटा आया पानी पर चलता हुआ तो उसने पतरस से कलाम किया, पतरस पानी पर चलने लगा। क्या कलाम की कुदरत है। उसने कहा कोई काम तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगा, यानी यीशु में सब मुमकिन है। आमीन। तो हमें क्यों दिया गया है पानी जी? हैं? बोलो तो सही। अच्छा, फायदे से सब कुछ कर लेते हैं, है ना? फायदे के लिए तो हम सब कर लेते हैं। आपको फायदा कब होगा? जब आप पाप को अंदर काम करने देंगे। फायदा कब होगा? फायदा, अच्छा डॉक्टर किसी ने मेडिसिन लिखे ना तो एक दवाई के नाल की लिखता है? दवाई के नाल लिखता की परहेज की। हाँ, अच्छा दवाई उदों असर करती है जो बंदा की करे, ते दवा भी उदों असर करती है जो बंदा की करे। हैं? दवा भी जे बंदा कहे जी मैं सब करी भी आवा ते नाल दवा भी करी आवा, नहीं, ये तेरी भूल है। दवावां एन जसर नहीं जे कर दियां। हालेलुया। हुण कह सकते हो हालेलुया, हालेलुया। ये दुनियावी मिसाल दे के मैं समझाई। डॉक्टर कहते कि इन चीजों से आपने क्या करना है, हैं? तो पादरी बेचारे कलप कलप के मार गए, या शैमा छड़ दो, इंज कर दो, तो जाके रूह का फायदा होएगा, ममूरी आएगी, बहाली आएगी, फल लगणगे। वो कहते पादरियों का की होता, कहते ही नहीं। क्रिश्चियन लाइफ ऐसी नहीं है। रूह फायदा पहुंचाने के लिए दिया गया है। अगर तू परहेज करेगा तो फल भी आएगा। आमीन, हालेलुया। तीसरी बात जल्दी से, फलदार होने के लिए, यानी तब्दीली का फल पैदा करता है कौन जी? पाखरू। कौन? तब्दीली का फल। अगर कोई बंदा कहे ना जी मैं तौबा कर लेंगे, ते तौबा का फल किथे वे? तौबा का फल किथे वे? तौबा ते कर ली, ते फल किथे वे? तौबा का फल भी हुंदा जे। यूहन्ना ने जेड़ा बपतिस्मा देता सी यरदन च, उन्हें क्या तौबा के मुआफिक फल लाओ। तौबा का फल है। और उसने कहा अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता उसे वो काट देगा। देखो कुहाड़ा पता कदों रखा गया? कदों? जब यीशु आया। उन्हें क्या पहला तो नहीं सी
ہوں آ گیا جی اب درختوں کی جڑ کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، جڑا پھل نہیں لے آئے گا توبہ کے موافق کاٹ دیا جائے گا۔ توبہ کا پھل ہے۔ اچھا توبہ کا پھل کی یہ بھی پڑھ لو، غلطیوں 5واں باب 22 اور 23 آئے۔ ایک تبدیلی دا پھل جی، جڑا بندہ تبدیل ہو گیا ہے او دے اندر پھل لانا جی، پڑھیں گے۔ مگر روح کا پھل، ہاں کس کا؟ اچھا گل بالکل نہیں، روح کا پھل یعنی روح فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ ہن فائدہ کی ہے سنیں، محبت، پہلی گل کی ہاں خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری۔ ہاں ہاللیلویہ۔ ایک ہی ہے جی، روح فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ اچھا نفرت کے اندر کی آئی؟ محبت کی آئی۔ اچھا جڑی پہلی زندگی سی نا توبہ تو پہلا وہ دے اندر نفرت سی، جدو توبہ کیتی پاک روح اندر آیا تے پاک روح نال ہی محبت لے کے آ گیا۔ ایک پہلا پھل جے توبہ کرنے والے شخص کی زندگی چ، روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ لیکن روح کا پھل کیا ہے؟ محبت تے نال ہی خوشی کی خوشی۔ یہ کیڑی خوشی؟ خوشی بھی الگ الگ ہوتی ہے، خوشی بھی الگ الگ ہے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں ایویں ملیا لکھن گے پتہ نہیں کیوں ہے بڑا خوش ہوئی کہ کوئی گل خوش ہوئے گا۔ یہ کیڑی خوشی؟ یہ روح دی خوشی ہے۔ کیڑی؟ یہ روح دی خوشی ہے، یہ خوشی نہیں جیڑی عام اسی لبدے پھرنے کہ کوئی خوشی دی گل سنا۔ ارے اگر پاک روح تیرے اندر ہے تیرے لیے ہر وقت خوشی کی بات ہے۔ ہاللیلویہ۔ خوشی اچھا یہ عارضی نہیں ہے، یہ عارضی نہیں ہے، یہ پرماننٹ ہے، کیونکہ پاک روح تیرے اندر ہے، اور جب پاک روح اندر آ جاتا ہے تو خوشیاں پرماننٹ ہو جاتی ہیں، عارضی نہیں۔ یہ کتنی بار میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، عارضی خوشی کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمارے پرس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کس پر؟ بٹوے میں مال کتنا ہے، پیسے کتنے ہیں، اس پہ ڈیپینڈبل ہے۔ کہ جدو پرس بھریا ہوئے گا بندہ ایویں خوش رہے گا تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں کی ہویا ہے، بڑا خوش ہے، وہ کہتا منگاؤ جو تسا منگانا ہے۔ شکر ہے خدا دا تے جے پرس ہو جائے خالی تے وہی ایماندار کی ہوئے گا؟ ان کہنا میرے سر دا درد نہیں جانتے ہیں، کرو ہی نکل۔ کیوں؟ خوشی کیڑی سی؟ یہ روح دی نہیں سی، یہ عارضی سی، اور ایک دو دن بعد خوشی ختم ہو گئی۔ وجہ یہ کہ پرس خالی ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں جب روح کی خوشی آپ کے اندر ہوتی ہے، پرس بھریا ہوئے یا پرس خالی ہوئے، بندہ یسوع کے نام میں خوش رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اچھا انہوں پتا ہے کہ یہ خوشی میرے اندر ہے، یہ پاک روح کی خوشی ہے، وہ آپ بھی میرے پاس دے گا۔ یہ بندہ کبھی افسردہ نہیں ہوتا، پھر اس کے اندر امن آ جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے، مہربانی آ جاتی ہے، نیکی آ جاتی ہے، وفاداری آ جاتی ہے، نرم مزاجی آ جاتی ہے، برداشت آ جاتی ہے۔ یہ ساری شیواں روح دا پھل جے یہ اس بندے دے اندر آندا جے، یہ انہوں فائدہ ملتا جے جڑا واقعہ کی روح دے موافق چلتا ہے۔ آمین۔ یہ پھل انہوں لگ جاتا ہے، یہ پھل انہوں لگ جاتا ہے، یہ وہ دے اندر فائدہ پہنچاتا ہے، یہی ایماندار لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ اور سبب بن جاتا ہے۔ آمین۔ چوتھی بات جلدی سے، خدمت کے لیے اثردار یا اختیار والا پاک روح ہمیں بناتا ہے۔ ایک دو بندے نے میرا اکثر میں بیٹھتا ہوں لوگ ریویو لیتا ہوں اکثر پاسٹر کے جو میرے دوست ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ فلاں جگہ گئے، آپ نے کلام سنایا تو کیا ویوز تھے لوگوں کے، کیا رد عمل تھا؟ کہتے بھائی صاحب ایک باری انہوں نے بلایا، دوسری باری بلائے، ایک باری بلایا، دوسری باری بلائے۔ اچھا کیوں نہیں بلایا؟ سوچنے والی بات ہے۔ وجہ اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی۔
اچھا اس کی وجہ جو بھی ہو، لیکن ہم بائبل کی بات کریں، کس کی؟ حوالہ پڑھو پھر بتاتا ہوں۔ ایمان پہلا باب 8ویں آیت پڑھو۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، کون نازل ہوگا؟ کون نازل ہوگا؟ میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، کون نازل ہوگا؟ روح القدس۔ تو تم قوت پاؤ گے، کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اچھا خدمت کیسی اثردار ہوگی اس میں لکھا ہوا ہے، پھلدار کیسے ہوگی؟ لوگ آپ کو ڈھونڈتے پھریں گے، آپ کے پیچھے پیچھے جائیں گے، لوگ آپ کو انوائٹ کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ٹائم نہ ہو۔ روح القدس تم پر نازل ہوگا، تیری خدمت اثردار بابرکت ہو جائے گی، تیری خدمت میں اختیار آئے گا، اتھارٹی آئے گی جب تو روح القدس کے مسح میں بھر کر کلام سنانے جائے گا، لوگ برکت پائیں گے اور خدا کا جلال تیرے وسیلہ سے ان پر ظاہر ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ پتہ لوگ ناکام کیوں ہوئے خدمت میں؟ یہ وجہ، وہ مسح لے کر گئے ہی نہیں، اس کے اختیار میں گئے ہی نہیں۔ مسیح نے کہا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہیں ملے گا تم نہیں جاؤ گے، تم ٹھہرے رہو گے، لیکن جب یہ دے دی جائے گی قوت، جہاں جہاں جاؤ گے میرا جلال ظاہر ہوتا جائے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے غور کرو، خدمت کو اثردار بااختیار بنانے والا بھی خدا کا پاک روح ہے۔ یہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ دیدی جدوں تک کلام سنے، جدوں دی دعا کرائیں گے، میری زندگی سے ایک کام ہو گیا ہے۔ کرتا کون؟ پادری؟ نہیں، بس ریحان کچھ بھی نہیں کرتا، انہوں کچھ بھی نہیں پتا، جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کا پاک روح کرتا ہے۔ آمین۔ اس لیے غور کریں خدا کے کلام پر، اگر خدمت پھلدار ہے، اثردار ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے روح القدس کام کر رہا ہے۔ یہ اچھی سروس پرووائڈ کرتا ہے۔ انگلش میں کون؟ خدا کا پاک روح۔ آمین۔ اس لیے روح القدس ہمیں کیا دیا گیا ہے؟ فائدہ پہنچانے کے لیے۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے ٹھوکر کا وسیلہ یا سبب نہیں بنیں گے۔ کیوں نہیں بنیں گے؟ کیونکہ خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ پانچویں اور آخری بات، پرے اسسٹنس، یعنی آپ کی دعا کو اسسٹ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سادہ کر لو، دعا چ مدد دیتا ہے۔ کون؟ حوالہ پڑھے ذرا جلدی سے، رومیو 8واں باب 26 میں ہے۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ کرتا کیا ہے؟ کس میں؟ کمزوری میں۔ کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کے کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ جن کا بیان؟ تو روح کرتا کیا ہے؟ آپ کی دعا میں، آپ کی دعا میں کیا کرتا ہے؟ فائدہ کیوں ہوا؟ فائدہ کس کو ہوا؟ آپ کی دعا با اثر اور با اختیار دعا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کی دعا با اثر اور با اختیار ہے۔ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ روح القدس آپ کی دعا میں آپ کی روح کے ساتھ ملتا ہے، اور جب روح آپ کی روح کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہے، دعا تب اختیار والی ہوتی ہے۔ ایک سادیاں دعاواں نہیں، سادیاں روح نہ بھری ہوئی دعا با اختیار دعا ہے، اتھارٹی کے ساتھ ہے۔ روح آپ کو اسسٹ کرتا ہے تاکہ آپ کیا کریں۔ خدا جانتا ہے بندہ کمزور ہے، وہ کہتے ہیں جی میں دعا کی تھی میرے کو ٹھیک نہ ہوئی نہیں۔ کیوں؟ وجہ
ہم کمزور، ہم ویک ہیں، لیکن جب خدا کا روح آپ کی روح کے ساتھ مل کر دعا کرے گا، دعا کبھی کمزور نہیں ہوگی، دعا ڈائریکٹ آسمان پر عالم بالا تک جائے گی۔ آمین۔ دعا کا جواب آئے گا، اور یہ دعا کا جواب دینے والا وہی ہے جو آپ کی روح کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہے۔ آمین۔ اور یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، تاکہ ہماری دعائیں سنی جائیں، ہماری دعائیں بابرکت ہوں، ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا خدا کے کلام میں سے؟ جی اچھا، پھلاں نے گالے کی تھی، روح کا فائدے کی بات کی، کتنے؟ 5۔ روح کا ظہور ہر شخص میں فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ اب کیا کیا فائدے ہوئے ہیں ہمیں؟ یہاں ہم نے 5 باتیں کی، گلاں تے زیادہ سن لیکن ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 باتیں، پھر آگے بھی ہم کریں گے، خدا نے جیسے حکم دیا ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ میری پوری کوشش ہے کہ ہر اینگل سے روح القدس کی ٹیچنگ آپ کو دی جائے، تاکہ آپ بھی لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بن جائے، آپ بھی کسی کے لیے دعا کریں، خدا جواب دے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اور جتھے میں نہیں جا سکتا تھے تسی جا سکتے ہو۔ آمین، ہاللیلویہ۔ خدا چاہتا ہے ہر بندہ روح سے بھر جائے، کیونکہ روح فائدہ پہنچانے کے لیے دیا گیا، صرف پادریاں کو نہیں دیتا، یہ سارے آستے مادے کو بندہ پلے کھیچے رہے، یہ بیٹیاں آستے بھی ہے، بیٹیاں آستے بھی ہے، بچے آستے بھی ہے، یہ لوگو یہ ساڑھے فائدے آستے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دیں۔ آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، دعا مانگیں۔